آج جس ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یسوع نے اپنے شاگردوں کے پاؤں کیوں دھوئے۔ پاؤں دھونے کا ذکر عہد عتیق میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش 18ویں باب کی 4 آیت، اس کے بعد 19ویں باب کی 2 آیت اور 24ویں باب کی 32ویں آیت اور 43ویں باب کی 24ویں آیت۔ اس کے علاوہ پہلا سیموئیل 25واں باب اس کی 41ویں آیت، دوسرا سیموئیل اس کا 11واں باب اس کی 8ویں آیت میں جو ہے یہ ملتا ہے۔ جب ہم عہد جدید کی بات کرتے ہیں، خدم یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات کرتے ہیں، تو لوکا 22واں باب اس کی 24ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر شاگردوں کے درمیان میں بڑا ہونے پر بحث جو ہے وہ جاری ہے کہ خدا یسوع مسیح کی بادشاہی میں، اس بادشاہی میں جس کی خدا یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں، بڑا کون ہوگا۔ ان میں یہ تکرار ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے۔ یسوع مسیح اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کیونکہ بڑا وہ ہے، وہ جو کھانا کھانے بیٹھا یا وہ جو خدمت کرتا ہے۔ کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں۔ بڑا بننے کی خواہش نے مسلسل شاگردوں کو جکڑ رکھا تھا۔ مسیح یہ چاہتا تھا کہ وہ اس بات کو جانیں کہ اول ہونے کی خواہش یا دوسروں سے اعلیٰ و ارفع ہونا، ان سے عزت پانا، یہ مسیح کے رویہ کے بالکل برعکس بات تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی تعلیم اور اس کے نمونے پر عمل کریں۔ افسیوں 5واں باب اس کی 26ویں آیت کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے تاکہ اس کے کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے۔ سب سے بڑا کون ہے، یہ بحث، یہ تکرار شاگردوں میں جاری و ساری ہے۔ اور مرکز کی انجیل کے 9 باب کی 25ویں آیت میں جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے پھر اس نے یعنی یسوع نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب سے پچھلا اور سب کا خادم بنے۔ پھر مرکز 10ویں باب کی 44ویں اور 45ویں آیت میں لکھا ہے اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب کی پہلی آیت سے 7ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور پہلی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا 13:1 میں لکھا ہے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وقت آ پہنچا ہے کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے، جن سے محبت رکھتا تھا، آخر تک محبت کرتا رہا۔ 4 آیت میں لکھا ہے
یسوع مسیح نے دسترخوان سے اٹھ کر اپنے کپڑے اتارے، رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا، 5ویں آیت آنورڈ۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پہنچنے شروع کیے۔ 13 باب کی 6 آیت میں پھر شمعون پطرس تک پہنچا۔ یہاں شمعون پطرس اور خداوند یسوع مسیح کے درمیان بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح شمعون پطرس تک پہنچتے ہیں تو اس نے اس سے کہا، آئے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ پطرس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، تو میرے پاؤں ابا تک کبھی نہیں دھو پائے گا۔ کیسی سٹیٹمنٹ ہے پطرس کی؟ اس کی سٹیٹمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ تو میرے پاؤں کبھی نہیں دھونے پائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو جب اس نے یہ کہا، کیا جواب دیا؟ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ پھر پطرس کا بیان ایک دم غور کریں۔ پطرس کیا کہتا ہے؟ آئے خداوند، صرف میرے پاؤں ہی نہیں بلکہ ہاتھ اور سر بھی دھو دے۔ تو یسوع نے پطرس سے مخاطب ہو کر کہا، جو نہا چکا اس کو پاؤں کے سوا اور کچھ دھونے کی حاجت نہیں، سراسر پاک ہے، اور تم پاک ہو، لیکن سب کے سب نہیں۔ 11ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، کیونکہ وہ اپنے پکڑانے والے یعنی یہودا اسکریوتی کو جانتا تھا، اس لیے اس نے کہا تھا کہ تم سب پاک نہیں۔ مسیح نے اپنے شاگردوں کے ارادے کو معلوم کر کے ان کے پاؤں دھونے شروع کیے اور ایک زبردست نمونہ جو ہے وہ دیا۔ خدمت کرنے کے وسیلہ سے ہی کوئی شخص جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ رومال کمر سے باندھتا ہے اور یہ کام، خدمت کا کام جو ہے یہ شروع کر دیتا ہے، سر انجام دینا شروع کر دیتا ہے، اور خداوند نے خود خادم بن کر ایک نمونہ جو ہے وہ دیا ہے۔ متی کی انجیل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ سے، یسوع مسیح کی اس تعلیم سے ہم خداوند یسوع مسیح کے سرونٹ ہوڈ کو دیکھتے ہیں، کرائسٹ ایز اے سرونٹ کو دیکھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح خادم بن گیا۔ فلپیوں 2 باب 7 آیت میں لکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس نے خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ جب ہم 13 باب کی 11ویں آیت پر غور کرتے ہیں، جہاں پر اس نے کہا کہ تم پاک ہو، سب کے سب نہیں ہیں، تو لفظ پاک کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ کیتھریوس ہے، جس کا مطلب ہے پیور، کلین فرام اینی تھنگ دیٹ سولس آر کرپٹ۔ اس کا مطلب پاک ہونے کے ہیں، اس کا مطلب پاکیزگی کے ہیں، اور یہ لفظ نئے عہد نامے میں 28 مرتبہ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، پیور، کیتھریوس۔ یسوع اپنے دھوکہ باز دوست، ساتھی، دشمن کے بھی پاؤں دھوتا ہے،
اس نے اس کے بھی پاؤں دھوئے اور بڑا روحانی درس دیا کہ تو جو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کر رہا ہوں، تیرے پاؤں دھو رہا ہوں۔ افسوس، حد افسوس، جس کے پاؤں دھوئے گئے وہی پکڑوانے والا نکلا، کوئی غیر نہیں تھا، بلکہ اس کا اپنا شاگرد شمعون کا بیٹا یہودا اسکریوتی۔ اور پھر جب ہم یوحنا 13:14 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھو۔ اور پھر 13:17 میں لکھا ہے، اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ آئیے ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے نمونے پر ڈھالنے کی کوشش کریں اور فضل مانگیں، اور اس بات کو یاد رکھیں، یہ عمل جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اٹس کنٹینیوس واشنگ آف سینٹیفیکیشن، اور یہ سینٹیفیکیشن، یہ پیوریفیکیشن جو ہے صرف اور صرف روح القدس کے وسیلہ سے ممکن ہے، جو ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ آئیے ہم روح القدس کو دعوت دیں کہ وہ ہماری زندگیوں کو دھوئے اور ہر روز ہمیں پاک سے پاک تر کرتا چلا جائے۔ گاڈ بلیس یو۔